وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج 30 مارچ ہے، سن 2020 ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی خبر ہے اور تقریباً ہر ملک کے اندر اس بیماری سے افراد جوجھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے ایک انٹرنیشنل وبائی بیماری بن کر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس بیماری میں جہاں فساق اور فجار، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والے، باغی طاغی بن کر زندگی گزارنے والے، عیاشی اور فحاشی مبتلا ہونے والے، شراب اور جوا کھیلنے والے اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بہت سے نمازی اور پرہیزگار، بہت سے دین کے داعی اور صاف ستھری زندگی گزارنے والے بھی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب اس کو عذاب کہیں یہ ثواب کہیں، یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بن کر آئی ہے، عذاب بن کر آئی ہے، یا درجات دینے والی بن کر آئی ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ تو ایک اصول یاد رکھیں، کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیماری آتی ہے، حالات آتے ہیں، تکلیف آتی ہیں، تو کئی مرتبہ تو وہ تکلیف بندوں کے لیے عذاب بن کر آتی ہے، وہ حالات عذاب بن کر آتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ تکلیف سبب ثواب بن کر آتی ہے۔ شکل ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ایک بندے کے لیے وہ عذاب ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے سبب ثواب ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ کس طرح سے چلے کہ جو تکلیف مجھے نصیب ہوئی، میرے حصے میں آئی، یہ تکلیف میری طرف سے اللہ کی ناراضگی کا پیغام بن کر آئی ہے، میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے، یا میرے درجات کو بلند کرنے والی بن کر آئی ہے، یہ پتہ کیسے چلے؟ تو اللہ رب العزت ہمارے اکابر مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے اس کی ہمیں پہچان بتائی ہے، اور پہچان یہ کہ اگر حالت تکلیف میں، پریشانی میں بندے کا دل اللہ سے مطمئن ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت و شرمندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ تکلیف اس کے لیے سبب ثواب بن کر آئی ہے، اس کے درجات کو بلند کرنے والی بن کر آئی ہے۔ اور اگر تکلیف کی حالت میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا ہٹا ہو، کٹا کٹا ہو، اور تعلقات اس کے کھچے کھچے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ دل میں رکھے ہو، اور منہ بنائے ہوئے ہو، منہ بگاڑے ہوئے ہو، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ تکلیف جو اس پر طاری ہوئی ہے، جو حالات اس کے لیے آئے ہیں، یہ عذاب بن کر آئے ہیں۔ اس کو مثال کے طور پر یہ عاجز پیش کرتا ہے، ذرا سمجھتے چلیں۔ ایک آدمی مکان کی چھت پر تھا، نیچے گرا، فریکچر ہو گیا۔ آپ کو اس کی عیادت کے لیے، ملنے کے لیے اس کے گھر گئے، سلام کیا، گھر پہ پہنچے، سلام کیا، اس کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ کیا حال ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ بس کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، صدقہ خیر خیرات ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر مصیبت۔ کل بچہ گرا تھا، آج میں گرا، پرسوں لائٹ بل زیادہ آیا، ترسوں کاروبار پر انکم ٹیکس کی ریڈ پڑی، سارے کے سارے حالات ہمارے اوپر ہیں۔
ہماری کیا اللہ سے ایسی دشمنی ہے کہ وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں؟ تو اگر وہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حالات ہیں یہ عذاب اور پکڑ بن کر آئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ہے شکنجا کسا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے کسی ریلیٹیو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کسی تکلیف میں ہے، آپ اس کے گھر پہ پہنچے، عیادت کے لیے سلام کیا، اس کے قریب جا کر بیٹھے، پوچھا بھائی جان کیا حال ہے، کیسے ایکسیڈنٹ وجود میں آیا، کیا ہوا؟ اب وہ آگے سے آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہا میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا فضل ہوا، میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ وہ ٹرک کا پہیہ جو میرے پیر پہ چڑھا تھا وہ تو میرے گلے پہ چڑھنا چاہیے تھا، مجھے تو موت کے گھاٹ اتر جانا چاہیے تھا، لیکن میرے اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھا، اللہ نے مجھ پہ ترس کھایا اور مجھے عافیت کے ساتھ بچا لیا، صرف پیر پر تھوڑا سا پہیہ آیا تھا جس کی وجہ سے زخم بھی ہوا، فریکچر بھی آیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ نے بچا لیا۔ اب وہ حالت مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ اللہ کی محبت میں آنسو بہا رہا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو تکلیف اس کو نصیب ہوئی ہے، جس تکلیف سے یہ گزر رہا ہے، یہ تکلیف اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے اور یہ تکلیف سبب ثواب بن کر آئی ہے، اس کے درجات کو بلند کرانے کے لیے آئی ہے۔ تو کئی مرتبہ دو بندے ایک جیسی تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن دونوں کے احکام الگ ہوتے ہیں، ایک کے لیے وہ تکلیف عذاب بن کر آتی ہے اور ایک کے لیے سبب ثواب بن کر آتی ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالت ہے جس میں اچھے بھی جا رہے ہیں، برے بھی جا رہے ہیں، بس اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، توبہ طائب کرنے والے ہیں، خیر کے کام کرنے والے ہیں، خیر کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہیں، وہ کسی کے لیے مضر نہیں ہیں، وہ اگر اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کے دن ان کو شہادت کا اجر ملے گا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ مومن اس پیرامیٹر کو سامنے رکھے، اس معیار کو سامنے رکھے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفوں پر اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، انابت کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنے اور اپنے اعمال پر نظر دوڑائے، اور جو کام زندگی میں ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑے، اور جو کام کرنے والے ہیں اور زندگی میں نہیں ہیں، بندہ اس سے دور ہے، ان کاموں کو بجا لائے، ان کاموں کو اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ عجیب بات کہ حالات چاہے سبب ثواب بن کر آئیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کر آئیں، دونوں صورتوں کے اندر ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو اگر بندہ کرے تو عذاب والا بھی اللہ سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور ثواب والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مزید مرتبے حاصل کرے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آج اس عمل کو سمجھنا ہے اور اس عمل کو ہم سب کو انشاءاللہ کرنا ہے۔ وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ حالات چاہے سبب ثواب بن کر آئیں چاہے عذاب بن کر آئیں، بہرحال حالات تو حالات ہیں، تکلیف تو تکلیف ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر اگر کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور تکلیفوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ یوں بولنے میں تو دونوں ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، بھئی توبہ استغفار کرو، لیکن دونوں کی ڈیفینیشن تھوڑی تھوڑی الگ ہے۔ استغفار کہتے ہیں زندگی کے اندر جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کر رکھی ہیں، اس پر سچے دل سے اللہ سے توبہ، سچے دل سے اللہ سے معافی چاہنا، معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اور سیم انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو استغفار کا تعلق ماضی کے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ نہ کرنے سے ہے۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حاجی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جاتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت اللہ رب العزت
پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غروب آفتاب کے وقت یہ سوچے میدان عرفات میں کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے یہ ہمارے بارے میں سوچنے والا، ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا ہماری رحمت بڑی ہوئی ہے؟ آج ہماری رحمت کا دریا بہا تھا، ہم نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جاؤ بخش بخشائے اب مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی میدان عرفات میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کرا کے تو آتے ہیں، لیکن آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم کر کے، یعنی توبہ کر کے نہیں آتے۔ استغفار تو کرا لیتے ہیں لیکن توبہ کر کے نہیں آتے، آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کر کے نہیں آتے، جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور ہوتا یہی ہے کہ پچھلے گناہوں کو تو معاف کرا لیتے ہیں اور یہاں وطن میں آتے ہیں، اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا کوئی عزم کر کے اور اللہ سے وہاں سے دعا کر کے نہیں آتے، مہر لگوا کے نہیں آتے۔ تو استغفار کا تعلق ہے ماضی کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، اور توبہ کہتے ہیں انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا۔ ایک صیغہ عربی زبان میں ایسا ہے جس میں استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے اللہ، میں پچھلے گناہوں سے آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ بھی کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ عام طور پر کئی مرتبہ بندہ توبہ تو کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، لیکن اس کے جو شرائط ہیں اور اس کے آداب ہیں ان کو نہیں بجا لاتا، جس کی وجہ سے اس کی برکات جو ظاہر ہونی چاہیے وہ زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے توبہ کے بارے میں بزرگان دین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی گناہ پہ توبہ کرے، استغفار کرے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جو گناہ کرنے کا وہ عادی بنا ہوا ہے، سب سے پہلے ان یترک المعصیہ، گناہ کو چھوڑ دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، چوری اور سینہ زوری نہ ہو، بلکہ جو گناہ کرتا تھا اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ اور تیسرا مضبوط ارادہ اس بات کا کرے کہ اب مجھے لوٹ کر ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کرنا۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پھر توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں ہر بندے کو تنہائی کا موقع عطا فرمایا ہے، ہم اس تنہائی کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ پیارے اللہ، پچھلے گناہوں پر ہم آپ سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی بھی چاہتے ہیں، اور پیارے اللہ آپ کا کھا کر آپ کی نمک حرامی کب تک کرتے رہیں گے؟ میرے پیارے اللہ، اب ہم سچے دل سے آپ سے معافی چاہتے ہیں کیا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ارادے کمزور، ہماری نیتیں کمزور، ہمارے جسم کمزور۔ میرے پیارے اللہ، اس ارادے کو مضبوط کرنے کا کام بھی تو آپ ہی کا ہے۔ اللہ جی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو ہم ارادہ کر رہے ہیں، یہ اللہ اس کو مضبوط آپ ہی فرما دیجئے اور اس کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے پچھلے گناہوں پر، اور آئندہ کے لیے مضبوط ارادہ کریں گے، تو اللہ رب العزت یقیناً ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے نیک بن کر رہیں۔ کسی عرب عالم نے کرونا وائرس کے بارے میں ایک بہت اچھی بات کہی، کہنے کا ان کا انداز بڑا نرالا۔ انہوں نے کہا، کرونا تیرا شکریہ، تو بے شک ایک وبا اور بلا کی شکل میں نازل ہوئی، مگر تیرے پہلو میں بھلائیاں بھی ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ جب لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو یہ کرونا تو آ گیا،
تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے۔ چنانچہ تو نے میرے اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے تمام شراب خانے بند کرا دیے، تیری وجہ سے تمام کلبوں پر تالے پڑ گئے۔ کرونا تو ہی تو ہے، تیری وجہ سے پوری دنیا میں تھیٹر اور شوٹنگ گاہیں بند ہو گئی۔ اے کرونا، تیری ہی وجہ سے جسم فروشی اور عیاشی اور فحاشی کے اڈے بند ہو گئے۔ کرونا ہاں، تیری ہی وجہ سے رقص گاہیں بند کر دی گئیں۔ کرونا تو نہ ہوتا تو مرد اور عورت کا اختلاط رکنے والا نہ تھا۔ کرونا ہاں، تو آیا تو یہ مادر پدر آزاد عورتوں نے نقاب پہن لیے اور اپنے چہروں پر ماسک چڑھا لیے۔ کرونا میں کس زبان میں تیرا شکریہ ادا کروں کہ تو نے پوری دنیا کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا دی، صفائی ستھرائی کی سنت، چھینکنے کے وقت اپنے منہ کو ڈھانپنے کی سنت، کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونے کی سنت۔ تو دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کے حکام کو کس کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت اور حالات آتے ہیں، کئی مرتبہ وہ سبب ثواب بن کر آتے ہیں اور کئی مرتبہ عذاب بن کر آتے ہیں، اور پہچان اس کی یہ ہے کہ اگر تکلیف کی حالت میں، اس مصیبت کی حالت میں دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، کھچا ہوا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ذکر و اذکار چھوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے جنازے نکل رہے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حالت اور مصیبت جو آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کر آئی ہے۔ اور اگر مصیبت اور تکلیف کی حالت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تلاوت بڑھی ہوئی ہے، ذکر بڑھا ہوا ہے، نمازیں بڑھی ہوئی ہیں، تو یہ حالت اگرچہ مصیبت کی مومن بندے پر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ مصیبت مومن کے لیے مصیبت نہیں، یہ سبب ثواب بن کر آئی ہے۔ بہرحال چاہے سبب ثواب ہو چاہے عذاب ہو، دونوں صورتوں میں ہے تو مصیبت، ہے تو تکلیف، اور بندہ کمزور ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ان حالت سے نکلنے کے لیے، اس تکلیف سے نکلنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عمل بتایا کہ بندے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت درجات بھی بلند فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی دور فرمائیں گے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ امت اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کرے، کامل رجوع کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ حالات اس وقت پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے ہر بندے مومن کو جو خلوت اضطراری طور پہ عطا فرمائی ہے، دوستو میں پھر آپ سے کہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے تو ایسی خلوت کبھی نہ ملتی۔ ہم چاہتے ہوئے بھی کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، بندے چاہتے ہوئے بھی ہمارے پاس آ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ایسی خلوت عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے اس خلوت کو قیمتی بنائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آج بھی لوگ اس تنہائی کو عذاب علیم سمجھ رہے ہیں، اور اس تنہائی مومن کے لیے تنہائی عذاب علیم نہیں ہے، مومن کے لیے تو تنہائی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ کامل یکسو ہو جائیے اللہ کی طرف، تو اللہ پاک نے یکسوئی کا ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام بن کر آئی کہ ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اس اسکرین کے تماشے نے اور سیل فون کے تماشے نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنے نوجوان بچے ہیں، کتنے گھر کے بچے اور بچیاں اور عورتیں اور مرد ہیں جو 24 گھنٹے اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا ٹائم پاس کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی اگر اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے قرآن پاک کی اٹکن اور اپنے قرآن پاک میں جو جگہ جگہ پہ رکاوٹ آتی ہے اور سلاست نہیں ہے، وہ اپنے قرآن پاک کی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں، تلاوت کی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں، سلاست پیدا کر سکتے ہیں۔ جہاں جن جملوں کے اندر، آیات کے اندر بندے کو دشواری ہوتی ہے، 10-15 مرتبہ اس جملے کو دوبارہ دہرائیں، کسی کے پاس کسی کو لے کر بیٹھیں، کسی سے سنیں، کسی سے سمجھیں، تو آسانی کے ساتھ قرآن پاک کی صورتیں اچھی ہو جائیں گی، رکوع اچھے ہو جائیں گے، تلاوت اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن مسائل کا پتہ نہیں ہے، تو بہشتی زیور لے کر بیٹھیں، ان مسائل کا مذاکرہ کریں، آپس میں تعلیم کا حلقہ بنائیں، فضائل کی کتابوں کی تعلیم کا نظام بنائیں، مذاکرہ اس کا کریں۔ اللہ رب العزت فضائل کی برکت سے مسائل سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کتنی ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی، جن کو اگر ہم یاد کریں، پڑھیں، ان کو دہرائیں موقع موقع پر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم
ہمارے دلوں پر برسے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کے اندر بندہ اپنی زندگی کی ان کمیوں کو دور کر سکتا ہے جن کمیوں کو آدمی ان سے پہلے دور نہیں کر سکا تھا، حالات کو اپنے اچھے کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور یہ مصیبت، یہ بیماری، تکلیف ہوگی جس کے لیے ہوگی، لیکن بندہ مومن کے لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ بھی بہت مبارک چل رہا ہے جو رمضان مبارک سے بالکل لگا ہوا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، بالکل سامنے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگیں۔ جس طرح سے ایام اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح حالات بھی ہمیشہ ایک سے نہیں رہا کرتے۔ دیکھنے میں یہی آتا ہے، تنگی کے دن، تکلیف کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور نعمتوں کے دن زیادہ ہوتے ہیں، بیماری کے دن کم ہوتے ہیں اور صحت کے دن زیادہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایام بھی بہت جلدی رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان حالات کو درست فرمائے، بیماری سے اللہ پاک انسانوں کی نجات عطا فرمائے اور اس بیماری کو اللہ رب العزت اپنے قرب کا ذریعہ بنا کے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے عقیدہ توحید دے کر ہمیں غیر اللہ کے سامنے ہماری پیشانی کو جھکنے سے محفوظ فرمایا ہے، اللہ جی ہمارے ہاتھ رزق حلال کی آسان ترتیب دے کر اور آسان شکل عطا فرما کر اللہ ہمارے ہاتھوں کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ جی ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، لینے سے حفاظت فرمائیے، اللہ بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے۔ میرے پیارے رب، ہم آپ کے کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ جی آپ ہمارے معاملوں کو اغیار کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ ہمارے معاملوں کو اللہ اغیار کے حوالے نہ فرمائیے، حالات کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ اپنی ذات کی طرف ہمیں متوجہ فرمائیے، اللہ اپنی ذات کی طرف ہمیں متوجہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں قرب خاص عطا فرمائیے، ولایت خاص عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، ہماری جلوت کو خلوت سے بہتر ہو، ہماری خلوت کو جلوت سے بہتر بنائیے۔ اللہ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں، تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ رب کریم آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے۔ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ امت ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے پیارے رب، امت آزمائے جانے کے قابل نہیں۔ نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جو صبح کو کماتے تھے اور شام کو کھاتے تھے، 5-5 دن ہو چکے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہ اللہ نہ جانے کتنوں کے گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال دیے، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، امت نہ پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ امت کو معاف کر دیجیے، آپ امت کو معاف کر دیجیے، آپ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہ امت کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے،
اللہ عافیت کے ساتھ امت کی تربیت فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ امت کی اصلاح فرما دیجیے میرے پیارے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں پیارے اللہ۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یا اللہ چاروں طرف انسان پریشان ہے، یا اللہ انسان پریشان ہے، رب کریم انسان کو اپنا یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، انسانوں کو اپنی معرفت عطا فرما، انسانوں کو اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ کفر اور کافری کے کاموں سے امت کی حفاظت فرما، کفر اور کافری سے انسانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے نہ جانے کتنے لاکھ مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی، یا اللہ جس دن میں اور یہ دعائیں سننے والے آمین کہنے والے یا اللہ پیدا ہوئے تھے، اسی لمحے، اسی گھڑی، اسی دن نہ جانے کتنے لاکھ مخلوق پیدا ہوئی تھی، یا اللہ نہ جانے کتنی چیونٹیاں پیدا ہوئی، مچھر اور مکھی پیدا ہوئے، کھٹمل اور پسو پیدا ہوئے، سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتے اور بلی پیدا ہوئے، اور نہ جانے نالی کے کتنے کیڑے اور خنزیر پیدا ہوئے۔ یا اللہ آپ اگر چاہتے تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے، اور ہم آپ کا کچھ بگاڑنے والے نہیں تھے، لیکن میرے پیارے رب آپ نے اپنے فضل سے ہمیں اشرف المخلوق میں جنم دیا، اور پیارے اللہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اسی دن، اسی لمحے جس دن ہم انسانوں کی گود میں پیدا ہوئے اور اشرف المخلوق میں پیدا ہوئے، اسی دن نہ جانے کتنے لاکھ بچے پیدا ہوئے، کوئی یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ میرے پیارے اللہ بن مانگے بن کہے آپ نے ہم سب کو مومن ماں کی گود عطا فرمائی، وہ ماں جو بچپن سے کلمہ پڑھنے والی تھی، یا اللہ جو کفار اور مشرکین ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، یا اللہ ان بچوں نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں تھا اور ہم نے آپ کا کچھ سنوارا نہیں تھا، لیکن میرے پیارے اللہ یہ قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر اگر ہم صبح قیامت تک نہ اٹھائیں تو بھی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے بن مانگے ہمیں یا اللہ کلمہ گو ماں کی گود عطا فرمائی اور ہوش سنبھالا تو ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، یا اللہ اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس شکر کو قبول فرما لیجیے، اس شکر کو قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ جب آپ نے بن مانگے ہم پر یہ احسان فرمایا، یا اللہ ان بھائیوں کے لیے یا اللہ جو غیر مومن ہیں، یا اللہ ان کے لیے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کو بھی اپنے کیے دھرے پر معافی مانگنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ ان کو بھی ندامت کی توفیق دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اگر آپ سارے لوگوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیں، یا اللہ آپ کی جنت کم نہیں پڑ جائے گی، میرے پیارے اللہ آپ کی رحمت تنگ نہیں پڑ جائے گی۔ اے میرے پیارے اللہ سارے انسانوں کو اپنے دامن عفو میں لے لیجئے، سے اللہ سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ ان دعاؤں پر آمین کہنے والے اور مرد اور خواتین، یا اللہ ان تمام کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں، کچھ مرادیں ایسی ہیں یا اللہ جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے،